السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ کے لاس اینجلس میں مہلک پیلیسیڈز آگ اب بھی بھڑک رہی ہے، لیکن چیک ہارٹ اور اس کے تعمیراتی عملہ اپنی بکھری ہوئی کمیونٹی کو صاف کرنے اور دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے اپنے خود ساختہ مشن میں پہلے سے جٹ چکے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں چھوڑا، مقامی ٹھیکیدار نے اپنے کارکنوں کی فوج کی طرف چیخنے چلانے سے ایک مختصر وقفہ لیتے ہوئے کہا جب وہ سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے جھلسے ہوئے ملبے کو بڑے پک اپ ٹرکوں اور ٹرالرز میں ڈال رہے تھے۔ اس نے کہا ہم اس جگہ کو جلد از جلد بحال کرنے اور پہلے جیسا چلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ پیلیسیڈز میں لگی آگ میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے، جو لاس اینجلس میں جلنے والے 30 میں سے ایک ہے۔ اس نے اعلیٰ درجے کے پیسیفک پیلیسیڈز محلے کے تمام بلاکس کو مسمار کر دیا اور راکھ، کچرا اور منہدم ڈھانچے کے قتل عام میں بہت کچھ ڈھانپ دیا۔ آج چہارشنبے کی رات لاس اینجلس کے علاقے میں مزید تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی گئی، جو اپنے ساتھ نئی یا پھیلی ہوئی آگ کے خطرے کو لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کے لیے لڑ رہے ہیں، جس نے پہلے ہی تقریباً 40,000 ایکڑ رقبے کو جلا دیا ہے۔ 30 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نیشنل ویدر سروس نے آج صبح 3 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ایک اعلیٰ سطحی خاص طور پر خطرناک صورتحال کی وارننگ جاری کی۔ مقامی وقت کے مطابق چہارشنبہ اور جمعرات تک شہر کے شمال میں کچھ علاقوں کے لیے سرخ جھنڈے والی وارننگ میں توسیع کر دی گئی۔ براہ کرم تیزی سے چلنے والی آگ کے لیے چوکس رہیں۔ اگرچہ ہفتے کے آخر میں ٹھنڈے درجہ حرارت کی توقع کی جا رہی ہے، موسمی حکام کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر کوئی بھی بحالی منحصر ہوگی۔ سانتا اینا آندھی کے طوفان کے ساتھ جو شعلوں کو بھڑکا سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر خطرناک انگارے لے کر آ سکتے ہیں، جس کی اتوار کو واپسی اور اگلے ہفتے تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ہم غزہ کی فلسطین مصر سرحد پر واقع فلادیلفی راہداری سے پیچھے ہٹ کر ایک بڑی تبدیلی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل کان کے مطابق جنوبی کمانڈ آفس میں بھاری اجلاس کیے گئے ہیں اور یہ اجلاس فائر بندی سمجھوتے کی روح سے مرحلے وار پس قدمی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا اظہار ہے۔ سیکورٹی سے ایک ذریعے نے متوقع قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کی تکمیل سے فوراً بعد رافع چوکی کے فلسطینی حصے کو خالی کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ہم غزہ میں جنگ بندی تک پہنچ جائیں گے۔ اینٹونی بلنکن نے اٹلانٹک کونسل میں امریکی خارجہ پالیسی کے جائزہ لیتے ہوئے تازہ ترین صورتحال اور جنگ بندی کے عمل کے حوالے سے بات کی۔ بلنکن نے کہا کہ طویل کوششوں کے نتیجے میں دوسرے ثالثوں قطر اور مصر کے تعاون سے آج حماس کے سامنے معاہدے کی تازہ ترین تجویز رکھی گئی ہے اور اب ہم حماس کے حتمی جواب کے منتظر ہیں۔ ایک بار پھر غزہ میں نسل کشی کرنے والے اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کا دفاع کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ جو بائیڈن پہلے امریکی صدر ہیں جو جنگ کے وقت اسرائیل کے دورے پر گئے تھے۔ اس تقریر کے دوران نسل کشی کے وزیر تمہارے ہاتھ غزہ کے شیرخوار بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں کے نعروں کے ساتھ متعدد بار احتجاج بھی کیا گیا اور آپ کے ہاتھوں پر غزہ کے بچوں کا خون ہے۔ امریکی وزیر نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور فلسطینی دونوں کے خطے میں ایک طویل تاریخ ہے اور وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ اسرائیلیوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں۔ اسرائیل کی جمہوریت، ساکھ اور سلامتی کو نقصان پہنچائے بغیر ہم حل تلاش کریں گے۔ بلنکن نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے حماس کو بہت کمزور کر دیا اور جنگ بندی معاہدے کے نافذ ہونے کے بعد حماس کو غزہ میں اقتدار میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اسرائیل نے امریکہ کی حمایت سے حماس اور حزب اللہ کے خلاف اہم کام کیا ہے اور اس عمل میں ایران کو کمزور کیا ہے۔ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ مشرق و سطح میں اب تہران کا اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے۔ غزہ کی پٹی کے شمالی اور وسطی علاقوں میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ فلسطین کی سرکاری خبر رساں اینسی وافا کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ شہر کے علاقے یورمک میں واقع فارابی اسکول پر بمباری کی، جہاں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ اس حملے میں 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے وسطی حصے میں نصرت پناہ گزین کیمپ کے جنوب میں بھی حملہ کیا۔ اس حملے میں 6 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ہم نے حساس اسلحہ اور ڈرون طیاروں کے ساتھ یوکرین کے گیس اور توانائی ڈھانچے پر حملہ کیا۔ وزارت دفاع نے جاری کردہ بیان میں روس یوکرین جنگ میں روسی فوج کی کارروائیوں سے متعلق معلومات فراہم کی اور کہا ہے کہ فرنٹ پر روسی یونٹوں کی پوزیشنیں بہتر بنائی گئی ہے اور ڈونیٹسک کے رہائشی علاقے یوکرین پر قبضہ کر لیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ روسی فورسز نے صبح کے وقت حساس اسلحہ اور ڈرون طیاروں کے ساتھ یوکرین کے عسکری صنعت کو چلتا رکھنے میں کلیدی اہمیت کے حامل گیس اور انرجی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا۔ حملے میں تمام اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ مزید کہا گیا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک یوکرینی فوج کے 652 طیاروں، 283 ہیلی کاپٹروں، 40,480 ڈرون طیاروں، 590 فضائی دفاعی میزائل سسٹموں، 20,539 ٹینکوں اور 72 بندرگاہوں، 1,509 ملٹی بیرل راکٹ لانچروں کے ساتھ حملے کا اعلان کیا۔
نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایونکا ٹرمپ نے اپنے والد کے ایک بار پھر صدر بننے کے بعد اپنے منصوبوں سے متعلق تفصیلات سے واقف کروایا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق 83 سالہ ایونکا ٹرمپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے صدارتی محل میں اپنے والد کی مدد کرنے سے متعلق گفتگو کی۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی صاحبزادی ایونکا پہلے کی طرح ایک مرتبہ پھر اپنے والد کا بھرپور ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایونکا نے پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدارت یہ دنیا کی تنہا ترین پوزیشن ہے جہاں آپ روزانہ کی بنیاد پر اہم فیصلے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری کوشش ہوگی کہ میں صرف ایک بیٹی کی حیثیت سے اپنے والد کے لیے وائٹ ہاؤس میں موجود رہوں، اپنے والد کا دھیان بٹا سکوں، ان کے ساتھ کوئی فلم یا اسپورٹس میچ دیکھوں۔ ایونکا کا مزید کہنا تھا کہ یہ 4 سال بہت اچھے ہوں گے، میرے والد اور ہم پرجوش ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں ایک عمومی جوش و خروش ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو وائٹ ہاؤس آنے کے بعد تقریباً 100 انتظامی احکامات یعنی ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی نیو ساؤتھ ویلز ریاست کے دارالحکومت سڈنی میں مزدوروں کی ہڑتال کی وجہ سے آج چہارشنبے کو سینکڑوں ٹرین خدمات تاخیر کا شکار ہو گئی۔ شہر میں مسافروں کو آج چہارشنبے کے روز ریل خدمات میں رکاوٹوں کے بارے میں بتایا گیا کیونکہ الیکٹریکل ٹریڈز یونین اور ریل ٹرام اور بس یونین کی طرف سے کام پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ آسٹریلیا کے 9 نیوز نیٹ ورک نے اطلاع دی ہے کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے تک پورے نیٹ ورک میں 200 ٹرین سروس منسوخ کر دی گئی تھی، جبکہ سینکڑوں تاخیر کا شکار ہوئی۔ کچھ اسٹیشنوں پر ٹرینوں کے درمیان 50 منٹ تک انتظار کے ساتھ ہر لائن اس خلل سے متاثر ہوئی۔ کام پر پابندی مشترکہ ریل یونینوں اور NSW ریاستی حکومت کے درمیان طویل عرصے سے جاری تنخواہ کے تنازع میں اضافے کی نمائندگی کر رہی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سیک یول کو مارشل کے نفاذ کی کوششوں پر گرفتار کر لیا گیا۔ خبر کے مطابق یون سیک یول صدارت کے دوران گرفتار ہونے والے جنوبی کوریا کے پہلے صدر بن گئے۔ صدر یون کو مارشل لا نافذ کرنے کی کوشش پر گرفتار کیا گیا۔ اس سے قبل صدر کی گرفتاری کی کوششیں ناکام ہو گئی تھی۔ گزشتہ روز صبح سینکڑوں سیکورٹی اہلکار اور تفتیش کار دیواریں پھلانگ کر صدارتی رہائش گاہ میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر صدر کے حامی بھی موجود تھے۔ اس سے قبل 3 جنوری کو بھی صدر یون کی گرفتاری کی کوشش کی گئی تھی، تاہم ان کی رہائش گاہ پر موجود حفاظتی دستوں نے گرفتاری کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ واضح کہ جنوبی کوریا کی پارلیمان صدر کے مواخذے کی تحریک بھی اکثریت سے منظور کر چکی ہے۔ صدر کی رہائش گاہ پر حفاظتی دستوں اور صدر یون کے حامیوں کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سیک یول نے گزشتہ سال 3 دسمبر کو ملک میں مارشل لا نافذ کیا تھا۔ قوم سے ٹیلی ویژن پر براہ راست خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام ملک کو کمیونسٹ قوتوں سے بچانے کے لیے کیا گیا۔ حزب اختلاف کی جانب سے سخت مخالفت اور عوامی احتجاج کے بعد صدر یون کو چند ہی گھنٹوں میں مارشل لا ختم کرنے کا حکم جاری کرنا پڑا تھا۔ واضح کہ جنوبی کوریا کی پارلیمان نے بھی مارشل لا کے نفاذ کے خلاف ووٹ دیا۔ جرمنی کے صدر فرینک والٹر اسٹین میئر نے کہا ہے کہ روس کی یوکرین کے خلاف جاری جنگ کی وجہ سے یورپ کی آزادی خطرے میں پڑ گئی۔ اسٹین میئر نے دارالحکومت برلن میں متعین غیر ملکی سفارتکاروں کو نئے سال کی مناسبت سے بیلیو پیلس میں استقبالیہ دیا۔ استقبالیہ سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ فروری 2022 سے روس کی یوکرین کے خلاف جاری جنگ نے یورپ کی آزادیوں کو دوبارہ خطرے میں ڈال دیا۔ صدر پوٹن جنگ کو یورپ میں واپس لے آئے ہیں۔ انہوں نے صرف ایک ملک پر ہی نہیں پورے یورپ کے امن پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے اور اس کے خلاف یورپ کا رد عمل واضح اور حتمی ہونا چاہیے۔ ہم بین الاقوامی قانون کی بالادستی، امن اور اچھی ہمسائیگی کے حامی ہیں۔ یوکرین کو یقین ہونا چاہیے کہ یورپی یونین میں منصفانہ امن اور مستقبل کی طرف جانے والے راستے میں یوکرین کی آزادی و خود مختاری کے دفاع کے موضوع پر ہم جرمن ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ فرینک والٹر اسٹین میئر نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ کے آغاز سے تاحال ٹرانس اٹلانٹک اتحاد نے مضبوط اور غیر متزلزل اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ یمن میں حوثی باغیوں نے تل ابیب کے ضلع جافا اور ایلش شہر پر حملے کیے۔ حوثی ملیشیا کے ترجمان یحییٰ اشرا نے حوثیوں کے زیر ملکیت المسیرہ ٹیلی ویژن چینل پر نشر ہوئے ایک بیان میں اس معاملے کی اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑی تعداد میں ڈرونز کے ساتھ 2 کامیاب فوجی کارروائیاں کی، جن میں تل ابیب کے قریب جافا کے علاقے اور ایلش شہر میں بجلی گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ دونوں آپریشنز نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ 31 اکتوبر 2023 سے یمن میں ایرانی نواز حوثی باغی یمن کے ساحل کے قریب تجارتی جہازوں پر قبضے کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی کمپنیوں سے وابستہ ہیں اور غزہ پر اسرائیل کے حملوں کے جواب میں ان میں سے کچھ پر ڈرون اور میزائلوں سے حملے کیے جا رہے ہیں۔
امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے پیر کے روز 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق حلف برداری کی تقریب میں بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں ٹیسلا، ایمیزون اور میٹا کے مالکان بھی شرکت کریں گے۔ تقریب کی تمام تر منصوبہ بندی سے واقف ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رویٹرز کا کہنا ہے کہ ایلن مسک، جیف بیزوس اور مارک زکربرگ ریپبلکن کابینہ کے ارکان اور دیگر عہدیداروں کے ہمراہ موجود رہیں گے۔ جیف بیزوس کی کمپنی ایمیزون اور مارک زکربرگ کی کمپنی میٹا ان چند کمپنیوں میں سے ہے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کے لیے 10 لاکھ ڈالر عطیہ کیے ہیں، جبکہ ٹیسلا کے مالک ایلن مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابات میں جتوانے کے لیے 50 کروڑ ڈالر سے زیادہ خرچ کیے تھے۔ امریکی نیوز چینل CNN کا کہنا ہے کہ سابقہ خاتون اول مشیل اوباما تقریب میں شرکت نہیں کریں گی، جبکہ ان کے شوہر اور سابق صدر باراک اوباما تقریب میں موجود ہوں گے۔ سابق صدر جارج بش اور ان کی اہلیہ نے تقریب میں شرکت کی تصدیق کی ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق بل کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ سے شکست کھانے والی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن بھی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوں گی۔ افغانستان انتظامیہ نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہیں، لیکن امریکہ کی طرف سے اس معاملے میں تاحال کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ افغانستان عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اومو ٹی وی پر امریکہ اور افغانستان کے درمیان قیدیوں کے ممکنہ تبادلے کے بارے میں جاری کردہ بیانات میں کہا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات جاری ہیں، لیکن تاحال کوئی مثبت نتائج سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے افغانستان میں قید امریکی قیدیوں کے بدلے میں گوانٹانامو جیل میں قید افغان قیدیوں کی رہائی کی تجویز پیش کی ہے، لیکن ابھی تک امریکہ کی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ واضح ہے کہ 2022 سے افغانستان میں قید جارج کلزمین، ریان کوربیٹ اور محمد شاہ حبیبی کی رہائی کے لیے تقریباً 6 مہینوں سے فریقین کے درمیان مذاکرات جاری ہے۔ اس سے قبل متعدد ذرائع ابلاغ بھی گوانٹانامو جیل میں بند افغان قیدی محمد رحیم افغانی کے بدلے میں افغانستان کی جیلوں میں بند امریکی شہریوں کی رہائی کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان مذاکراتی سلسلے کے بارے میں خبریں شائع کرتے رہے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر صنعت و معدنی ذخائر بندر خریف نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں کان کنی کے شعبہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں کان کنی کی مجموعی ممکنہ قدر $2.5 ٹریلین تک ہے۔ وہ ریاض میں منعقد بین الاقوامی کان کنی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ سعودی وزیر صنعت و معدنیات بندر خریف نے کہا ہے کہ ہم نے ذمہ دار سپلائی چین کی ترجیحات میں نمایاں پیش رفت کی ہے، جہاں شفافیت، سرٹیفیکیشن اور تعاون پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اقتصادی اور سماجی قدر فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اقدامات کان کنی کے شعبے کو مزید مستحکم، پائیدار اور عالمی معیار کے مطابق بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ سعودی عرب کے نائب وزیر صنعت و معدنیات برائے کان کنی انجینئر خالد مظفر نے کہا ہے کہ مائننگ کے شعبے میں $100 بلین مالیت کی سرمایہ کاری کے نئے موقع موجود ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض میں جاری بین الاقوامی کان کنی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ دستیاب موقعوں میں سے $20 بلین مالیت کی سرمایہ کاری آخری مراحل میں ہے۔ کانفرنس میں چوتھا بین الاقوامی وزارتی اجلاس بھی منعقد کیا گیا، جس میں مائننگ سے متعلق وزراء نے شرکت کی۔ علاوہ ازیں کئی ممالک کے ساتھ تعاون کے معاہدے اور مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ کانفرنس کے دوران معدنیات کے پیداواری ممالک کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا گیا، خاص طور پر افریقہ، مغربی اور وسطی ایشیا ممالک، جہاں اس شعبے میں سے بے پناہ امکانات موجود ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور سنگاپور کے وزیر خارجہ ویون بالاکرشنن نے سعودی سنگاپور اسٹریٹجک شراکت کونسل کے قیام کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان سنگاپور کے سرکاری دورے پر ہے، جہاں ان کی ملاقات سنگاپور کے ہم منصب سے ہوئی۔ دونوں وزراء خارجہ نے ملاقات کے دوران سعودی عرب اور سنگاپور کے درمیان تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ سعودی سنگاپور اسٹریٹجک شراکت کونسل کے قیام سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تبادلے کے نئے دروازے کھلیں گے۔ واضح ہے کہ 2024 میں سعودی عرب اور سنگاپور کے درمیان مشترکہ تجارت کا حجم $1 بلین تک پہنچ گیا تھا۔ نیوزی لینڈ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایک آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جو مشرق وسطی میں نیوزی لینڈ کی سب سے بڑی منڈیوں میں سے ایک ہے، جو خلیجی خطے میں ملک کا پہلا تجارتی معاہدہ ہے۔ سنہوا نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ تجارتی معاہدہ اور اس کے ساتھ سرمایہ کاری کا معاہدہ، جسے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ کہا جاتا ہے، آج متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں دستخط کیے گئے۔ آج 4 شمبے کو نیوزی لینڈ کی وزارت خارجہ اور تجارت کی تازہ ترین ویب سائٹ پر اپڈیٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کو نیوزی لینڈ کی اہم برآمدات میں ڈیری، صنعتی مصنوعات، گوشت، باغبانی کی مصنوعات اور سفری خدمات شامل ہیں۔ اس نے کہا متحدہ عرب امارات کی متحرک اور اعلیٰ قدر والی مارکیٹ نیوزی لینڈ کی کمپنیوں کے لیے برآمدات میں اضافہ اور اہم موقع فراہم کرتی ہے۔